بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ نو اباؤٹ لینر ایلیویشن. اب لینر ایلیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایلیویشن بیٹر اکارڈنگ ٹو دی ڈکشنری آف انگلش کہ ایلیویشن ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہوتے ہیں جو کہ باقی پلیسز سے وہ تھوڑا زیادہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس کا شومنٹ زیادہ ہوتا ہے. باقی ایلیویشن کے اور بھی کچھ میننگز ہیں، لیکن یہاں پر اکارڈنگ ٹو انیٹمی ہم اس سے یہ مطلب لیتے ہیں. یعنی ایک بون ہوتا ہے اور بون میں مختلف ایسے جگہ ہوتے ہیں جو کہ مطلب اٹریکٹیو جگہ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیویشن کہتے ہیں. یہ ایلیویشن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لائن کی طرح ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ لائنر ایلیویشن، جس میں ہمارے پاس 3 سٹرکچر شامل ہوتے ہیں. لائنر ایلیویشن میں کتنے سٹرکچر شامل ہوتے ہیں؟ 3. ایک ہمارے پاس اس میں ہے لائن، ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ریج، اور تیسرا سٹرکچر جو لائنر ایلیویشن میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ کریسٹ ہوتے ہیں. اچھا، پہلے ہم ان تینوں کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے جس کو ہم راؤنڈڈ ایلیویشن کہتے ہیں، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، پہلے ہم آتے ہیں لائن کی طرف. لائن کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی ہمارے پاس بون کا لائن ایلیویشن یہ وہ والا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس لائن کی طرح ہوتے ہیں. کس چیز کی طرح ہوتے ہیں؟ لائن کی طرح ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی کرانیل سرفیس کو دیکھیں، اس میں ہمارے پاس کیا شامل ہوتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں سپیریئر. جب ہم ایس یو پی کو لکھتے ہیں تو ایس یو پی کا مطلب ہوتا ہے کہ سپیریئر، یعنی ٹوارڈ ٹو دا کرانیل سپیریئر. تو ہم آسانی سے صرف ایس یو پی اس کے بعد ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے. سپیریئر نکل لائن، superior knuckle of the occipital line, occipital bone. ٹھیک ہے. تو پہلے ہمارے پاس تھا کیا؟ لائن تھا. لائن کی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک اچھا سا ایگزامپل لائن ایلیویشن کے ہمارے پاس ہے superior knuckle of the occipital bone ہے. جیسے کہ مثال کے طور میں نے یہ سٹرکچر کو سکیچ کیا یہاں پر. یہ اگر آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے اسکول بون. یہ سارا ہمارے پاس کیا ہے؟ اسکول بون ہے. اور اس اسکول بون کا یہ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ فرنٹال ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک پیریٹال اور ایک سیپیٹال ہے. یہاں پر ٹیمپورال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسکول میں جو مختلف بون جو کہ فلیٹ بون ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان یہاں پر کچھ لائنز موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ والا لائنز ہے، جیسے کہ یہ والا لائن ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے. کچھ کمپلیکس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ لائن کی طرح ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ لائنر ایلیویشن. جیسے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سپیریئر نکل لائنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس دوسرا جو سٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا؟ رج. اب رج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس رج جو ہے، رج یہ رج ایک بون کا وہ والا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ہمارے پاس تھوڑا بون سے اوپر ہوتا ہے، اور بون کا جو سائڈ والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ رج. یعنی اس کا اگر ہم بات کریں تو ایکچولی رج کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ایک بون کے سائڈ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لیکن بون سے تھوڑا باہر کی طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس رج ہے. یہ میں آپ کو ڈیفینیشن پر لکھوں گا جس کا اس کا جو پراپر ڈیفینیشن ہوتا ہے، لیکن اس کا ضروری سٹرکچر ہے. اب ہمارے پاس رج میں کیا شامل ہوتے ہیں؟ رج میں جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر ہم ہیومرس بون کو دیکھیں تو یہ جو کہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا، یہ والا، یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس رج ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال دا میڈیل اینڈ لیٹرل سپرا کنڈائل رج آف دا ہیومرس، یہ والا، یہ اس کے کنڈائل ہوتے ہیں. کنڈائل، اور یہ کنڈائل کے ارد گرد یہ اس بون کا یہ والا، اور ایسے ہی اس کا یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں اس بون کی کیا ہوتے ہیں؟ رج ہوتے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں میڈیل سپراکنڈائل رج، جو کہ ہمارے پاس مڈ لائن کی طرف ہے، اور ہمارے پاس ہے لیٹرل سپراکنڈائل رج جو کہ ہمارے پاس لیٹرل کی طرف ہے، اوے فرام دا مڈ لائن. تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں رج. ٹھیک ہے. اور رج کا ڈیفینیشن بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ دا رائزڈ اور ایلیویٹڈ ایریا along دا سرفیس آف دا بون. یہ رج کا ڈیفینیشن ہے کہ رائزڈ اور ایلیویٹڈ ایریا، رائزڈ یہ رائزڈ بھی ہے اور ایلیویٹڈ بھی ہے along the surface of a bone. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا؟ رج ہے. پھر تیسرا جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے جو کہ لائنر ایلیویشن شامل ہے، وہ ہمارے پاس کیا؟ وہ ہمارے پاس ہے کرسٹ. لیٹ نو اباؤٹ دا کرسٹ کہ کرسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ایکچولی جو کرسٹ ہے اس کا ڈیفینیشن ہم ایسے کرتے ہیں جس کے میڈم اس کا ڈیفینیشن میڈم نے سلائڈ میں بھی کیا ہے. تو اس کا ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے پرومیننٹ surface of
an edge of a bone, the prominent surface of an edge of a bone. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس کریسٹ کا ڈیفینیشن ہے. لیٹ نو اباؤٹ دا اسٹرکچر آف دا کریسٹ. اب اگر ہم دیکھیں ایلیک کریسٹ کو، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایلیک بون ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایلیک بون ہے. اور ایلیک بون کا یہ آرنس جیسے اسٹرکچر آپ دیکھتے ہو نا، یہ والا جگہ، اس کو یہ کچھ اس طریقے سے مروڑا ہوتا ہے، ایسے یہ والا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹم، اس کو کہتے ہیں، یعنی دا پرومیننٹ ایج آف ان ایج. یہ اس بون کا ایج ہے کہ نہیں. ایج کا مطلب ہوتا ہے جو کہ پشتو میں اس کو کہتے ہیں کہ سنڈے تبھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس اس بون کا کیا ہوتا ہے، ایج ہوتا ہے. لیکن یہ ایج جو ہوتا ہے اس بون کی باقی جگہوں سے تھوڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کیا، اس کو پھر ہم کہتے ہیں کریسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس کا تیسرا اسٹرکچر تھا. تو یہ ہمارے پاس لینر ایلیویشن میں جو شامل اسٹرکچر تھی وہ یہ تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں، یعنی آپ یہ کریں کہ اب لائن تو آسان ہے، یو نو بیٹر اباؤٹ لائن. اور رج اور کریسٹ کے درمیان آپ فرق جان لیں. رج کا جو ڈیفینیشن ہم نے کیا تھا کہ دا رائزڈ اور ایلیویٹڈ ایریا along the surface of a bone، یعنی یہ ایک بون کے سرفس میں ہوتا ہے، یہ ایک بون کا ایلیویٹڈ یا رائزڈ والا حصہ ہوتا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس بون ہے، اور یہ رج جو ہوتے ہیں یہ بون سے تھوڑا اوپر اس جگہ میں ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پاس کرسٹ ہوتے ہیں، کرسٹ ہمارے پاس بون کے ایک سائڈ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس پرومیننٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پرومیننٹ ہوتے ہیں. اچھا جناب، بھی تو ہمارے پاس لینر ایلیویشن میں یہ 3 اسٹرکچر شامل ہوتے ہیں. شامل تھے. اب ہم اس کے بعد آتے ہیں بون مارکنگ کا جو دوسرا ٹائپ سے، اور اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈڈ ایلیویشن. وہ بہت زیادہ ضروری اور کمپلیکس ہے. لیٹ نو اباؤٹ دیٹ. اب جو ہمارے پاس دوسرا اسٹرکچر ہے بون مارکنگ میں وہ ہمارے پاس ہے راؤنڈڈ ایلیویشن. اب راؤنڈ ایلیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی جو ہمارے پاس بون کا راؤنڈ ایلیویشن ہوتا ہے، یہ ایک بون کا وہ والا جگہ ہوتا ہے جو کہ بون کے باقی جگہوں سے ایک آؤٹ گرو راؤنڈ کی طرح بون سے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ بون سے نکلا ہوا ایک ایسے اسٹرکچر ہوتے ہیں جو کہ تقریباً وہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں اور اسمال ہوتے ہیں. یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ لائن کی طرح تھے، لیکن یہ بون کا وہ والا جگہ ہوتا ہے جو کہ بون کے جو عام سرفس ہوتے ہیں اس سے نکلا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ نکلا ہوا حصہ وہ راؤنڈڈ میں ہوتا ہے، اور کچھ آؤٹ گرو ہوتا ہے، اور کچھ راؤنڈڈ جیسے ہوتے ہیں اور اسمال ہوتے ہیں. اب راؤنڈڈ ایلیویشن میں ہمارے پاس کون سی اسٹرکچر اس میں شامل ہوتے ہیں؟ راؤنڈڈ ایلیویشن میں جو ہوتے ہیں ہمارے پاس شامل ہوتا ہے کیا، ٹیوبرکل، پروٹیوبرنس، ٹیوبروسٹی، ملولس اینڈ ٹروکینٹر. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ والے اسٹرکچر شامل ہوتے ہیں. اچھا، لیٹ نو اباؤٹ آل آف دیس اسٹرکچر، کہ اس اسٹرکچر کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا جناب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کس چیز کے بارے میں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ٹیوبرکل کے بارے میں. ٹھیک ہے، ٹیوبرکل کہ ٹیوبرکل کیا ہوتا ہے. ایکچولی ٹیوبرکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وی آر دا مسل ٹینڈنس اینڈ لیگمنٹ آر اٹیچڈ. یہ ہمارے پاس ٹیوبرکل ہوتے ہیں. لیکن ٹیوبرکل کا اپنا تعریف ہم کرتے ہیں. ٹیوبرکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، راؤنڈڈ ایلیویشن ہوتے ہیں، وی آر مسل tendons and ligaments are attached. ٹھیک ہے، ٹیوبرکل ہوتے ہیں. اچھا جناب، ٹیوبرکل اراؤنڈ ایلیویشن ہوتے ہیں. وی آر مسلس ٹینڈنس اینڈ لیگمنٹ آر اٹیچڈ. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کیا ہے، پیوبک بون ہے. یہ اگر آپ دیکھیے پیلوک گرڈل میں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ شیاٹک ناٹ سے تھوڑا اوپر یہ بون ایسے آ گیا ہے، یہ بون ایسے نکلا ہوا
ایسے نکلا ہوا ہے اور یہ راؤنڈڈ ہے. اگر آپ دیکھیں یہ میں نے ریڈ پین سے میں نے آپ کے لیے ڈینوٹ بھی کیا ہے. یہ راؤنڈڈ ہوتا ہے تھوڑا اوپر کی طرف، ایسے ہوتے ہیں تھوڑا اوپر کی طرف راؤنڈڈ ہوتے ہیں. اور اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبرکل ہم اس کو کہتے ہیں. اور جب کہ یہ ہمارے پاس پیوبک بون میں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیوبک ٹیوبرکل. تو پہلے آپ ٹیوبرکل کا ڈیفینیشن آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ ٹیوبرکل کیا ہوتا ہے. اراؤنڈ ایلیویشن ویئر مسل ٹینڈنس اینڈ لیگمنٹس آر اٹیچڈ. اور یہ راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ کا بھی ہوتا ہے. یہاں پر یا تو لیگمنٹ ہوگا یا مسل ہوگا یا ٹینڈنس، یا ایک دوسرے کے ساتھ اسی پوائنٹ میں کیا ہوگا؟ اٹیچڈ ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیوبرکل. اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ پروٹیوبرنس، یعنی راؤنڈڈ ایلیویشن کا جو ہمارے پاس یہ پہلا سٹرکچر تھا اور اس میں دوسرا سٹرکچر بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروٹیوبرنس. پروٹیوبرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی پروٹیوبرنس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ پروٹروڈس اینڈ ٹیپیکلی راؤنڈڈ اینڈ ریسٹ ایریا. Protrodus and typically rounded and raised ایرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی دو ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر ابھی میرے ذہن میں. ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس اس میں شامل ہوتا ہے شامل ہے پروٹروڈس میں ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں کیا؟ ایک اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروٹوبرنس اور چین پروٹوبرنس. اگر ہم دیکھیں ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروٹوبرنس اور چین پروٹوبرنس، اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروٹوبرنس ہے. یہ بون ہے ہمارے پاس، فلیٹ بون ہے. اور اسی فلیٹ بون کے پیچھے حصے کا اگر ہم دیکھیں ایک ڈاٹ جیسی یہاں پر ایک سرفیس ہوتے ہیں، ایک مارکس ہوتے ہیں ڈاٹ جیسی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروٹیوبرنس. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس چین میں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی چین کو دیکھیں تو چین کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے موسٹلی یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک اسٹرکچر میں نے آلریڈی رکھ کیا ہے. یہ اگر ہم دیکھیں یہ والا، تو ایکچولی یہاں پر یہ یہاں پر اس جگہ میں اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیوبرنس. یہ چین ہے تو ایک ہمارے پاس چین پروٹیوبرنس، اور جو پیچھے والا ہم نے پڑھا تھا اور جو ہمارے پاس اوکسیپیٹل پروٹیوبرنس تھا وہ یہاں پر تھا. اوکسیپیٹل پروٹیوبرنس یہاں پر ہے اور ہمارے پاس کے چین پروٹیوبرنس ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو راؤنڈڈ ایلیویشن میں اس کا تیسرا سٹرکچر ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹیوبروسٹی. کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس؟ ٹیوبروسٹی. ہمارے پاس کس چیز کے بارے میں ہمارے پاس ہوتی ہے؟ ٹیوبروسٹی. اب ہمارے پاس ٹیوبروسٹی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ٹیوبروسٹی جو ہے اس کا تعریف کچھ ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ a large rough and bony prominence or raised area اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیوبروسٹی ہم اس کو کہتے ہیں. اب سب سے پہلے دو چیزوں کو آپ کو ایکسپلین کرنے چاہیے، ایک ٹیوبروسٹی اور ایک ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیوبرکل. ٹیوبرکل میں ہم نے یہ لکھا تھا in the definition of the tubercle around elevation where muscle tendons and ligaments are attached. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. لیکن جب ہم ٹیوبروسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینیشن ہم نے کچھ اس طریقے سے لکھا کہ ٹیوبروسٹی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس a large rough and bony prominence or raised area ہوتے ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ٹیوبرکل اور ٹیوبروسٹی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اسٹرکچر کے لحاظ سے. لیکن اگر ہم سائز کی بات کریں تو یاد رکھیے کہ جو ہمارے پاس ٹیوبروسٹی ہوتا ہے ٹیوبروسٹی جو ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھوڑا وہ ہوتا ہے. ٹیوبروسٹی ہمارے پاس تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس تھوڑا بڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس لارج ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اور جو ہمارے پاس ٹیوبرکل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے.
ट्यूबरकल हमारे पास छोटा होता है, लेकिन जो हमारे पास ट्यूबरोसिटी होती है वो हमारे पास बड़ा होता है साइज में। जैसे कि हमारे पास ये एक वो है ह्यूमरस बोन है, और ह्यूमरस बोन का ये वाला जगह ये इसका लेज़र ट्यूबरकल है, इसके नीचे ये तो सर्जिकल नेक हो गया। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन का ये साइड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेज़र ट्यूबरकल है। और ये साइड जो आपको दिखाई देते हैं, ये वाला साइड, ये हमारे पास इसका क्या है, ये वाला साइड ये इसका है ग्रेटर ट्यूबरकल। और फिर हमने क्या पढ़ा, सॉरी ट्यूबरोसिटी और ट्यूबरकल ये है जो कि हमारे पास प्यूबिक बोन में है। तो ये छोटा है लेकिन ये साइज में बड़ा है, और दोनों राउंडेड होते हैं। यहाँ पर टेंडेंस, लिगामेंट्स और मसल अटैच्ड होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर भी वो अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक बोनी प्रोमिनेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्यूबरोसिटी का। फिर भी अगर कोई चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन नहीं है तो फिर आप मेरे साथ डिस्कस करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, मिलेलस होते हैं। मिलेलस होते हैं मिलेनियस तकरीबन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास एक हैमर आता है, और वो हैमर उसके हेड के साथ इकट्ठे होते हैं। जैसे कि हमारे पास टिबिया और फेबोला है, वो दो बोन है हमारे पास जो हमारे फुट में होते हैं। एक हमारे पास टिबिया होता है और एक हमारे पास क्या होता है, फेबोला होता है। यानी ये हमारे पास टिबिया का बोन होते हैं, और इसी टिबिया का बोन के नीचे हमारे पास टार्सल बोन ऑफ द फुट होते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, फेबोला होता है। ये टिबिया है और ये फेबोला है। ये तकरीबन इसके ऐसे कुछ वो होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और इसका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। यानी ये टिबिया आके ऐसे, और फेबोला आते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे एक बोन मौजूद होते हैं, ये वाला ऐसे। तो ये इसका जो हेड होते हैं तकरीबन ये एक हैमर की तरह होते हैं, जो कि यहाँ पर अटैच्ड होते हैं, और ये भी एक हैमर के तो जो कि यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, टार्सल बोन होते हैं। ये टेबिया होते हैं मिडिल साइड, और ये फिबोला होते हैं जो फुट की लेटरल साइड होते हैं। और यहाँ पर जो ये एक दूसरे से जो वो बना देता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्या, तो ये हमारे पास मिलेलस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास होते हैं एक दूसरा वो होते हैं जिसको एक इसका जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ये 3 है और ये 4 है, जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर अब क्या होता है, ट्रोकेंटर ये हमारे पास मोस्टली जो फमर बोन होते हैं इसमें होते हैं, और ये हमारे पास एक लार्ज हिस्सा होता है जो कि भी जॉइनिंग में या आर्टिकुलेशन में इसी के साथ मदद करती है। अभी हमारे पास एक फेबोला बोन है, फमर बोन है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका जो नेक वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई देते हैं और ये जो आपको दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रोकेंटर। ठीक है, और ये सिर्फ फेमर बोन में दिखाई देते हैं। सो विश यू विल बी है। सो हमारी दुआएं आपके साथ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्लास में। इंशाल्लाह मैं इसको आपके लिए और भी एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह हैव अ गुड टाइम।